الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، گزشتہ درس کے اندر اجوفیائی ضربہ یضربو سے اس کی مثال البیع، جس کے فعل ماضی اور مضارع باع یبیع آتے ہیں، اس چیز کو ہم پڑھ رہے تھے. یعنی کہ اجوفیاوی باب ضربہ یضربو سے آنے والا کلمہ جو کہ باع یبیع ہے، اس کی صرف صغیر کی گردان کا تذکرہ چل رہا تھا، یا اس کو ہم پڑھ رہے تھے ڈیٹیل سے. اور یہ بحث جو چل رہی ہے ابھی جو ہم پڑھ رہے ہیں، یا یہ پورا جو ابھی تک ہم پڑھتے آ رہے ہیں، یہ معطل کی بحث ہے، یعنی اعلال کی بحث ہے. اور اعلال کی بحث میں ابھی جو چیز چل رہی ہے وہ اجوف کی گردان. اور اجوف یعنی کہ جو وہ فعل معطل جس کے عین کلمہ میں جو حرف علت ہوتا ہے، یعنی کہ اجوف کہتے ہیں اس فعل کو جس کے عین کلمہ میں حرف علت ہو. تو یہ جو حرف علت ہوتا ہے عین کلمہ میں، یہ یا تو واو ہوگا یا ہوگا. تو جو واو ہے یعنی کہ اجوف واوی، اس کی گردان ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، اور یہاں پر جو بحث چل رہی ہے وہ اجوف یائی کی ہے. تو اجوف یائی یعنی کہ جس کے عین کلمہ میں حرف علت ہو اور وہ حرف علت یا ہو. تو یہ گردان ہم پیچھے یہاں پر پڑھ رہے تھے ضرب صغیر کی، اور یہاں ہم پہنچے تھے بائعن. اس کو ہم سمجھ رہے تھے ہر کلمے کو ایک ایک کر کے کہ اس کے اندر کیا کیا تعلیلیں ہوئی، کیا کیا تعلیلات ہوئی ہیں اور کس قاعدے سے ہوئی ہیں. یہی پڑھنے کا مقصد ہے، کیونکہ ایک طرح سے یہ تطبیق ہے. ایک طرف جہاں یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان گردانوں کو یاد کرنا ہے. یہ جو ایک کلمہ ہے یہ ایک مثال کے طور پر یہاں پر آیا ہوا ہے. کوئی مطلب ایسا نہیں کہ ساری چیزوں کو یہاں پر احاطہ کر دے، بس یہاں پر ایک مثال دی گئی ہے. جیسے کہ اجوف آئی ضربہ یضربو سے، تو کوئی بھی اجوف آئی اگر ضربہ یضربو سے آتا ہے تو اس کی گردان بالکل ایسے ہی ہوگی جیسے کہ باع یبیع کی یہاں پر کی گئی ہے. اور یہاں آگے ہم جہاں بھی ہم تبدیلیاں دیکھیں گے، تعلیل دیکھیں گے یا کوئی چینجنگ دیکھیں گے مطلب سیکوں کے اندر، تو انہی جگہوں پر دوسرے کلمے کی جو ہم گردان کرنا چاہ رہے ہیں تو دوسرے کلمے بھی کیا ہے، انہی جگہوں پر ہم تبدیلیاں یا تعلیلات کریں گے. بات پیچھے جو ہم رکے تھے، بات جو پیچھے چل رہی تھی یہ بائعن کی. بائعن، تو بائعن میں بتایا گیا تھا کہ بائعن جو ہے، جو حمزہ دکھ رہا ہے بائعن میں یہاں پر، تو یہ حمزہ کیا ہے، بدلا ہوا ہے یا سے، کیونکہ اس کی اصل ہے بائعن، یا ہے اس کے نیچے کسرہ ہے. اس کے بعد آگے تھا بیع، اور بیع اصل میں بویع تھا. قاعدہ پیچھے آ چکا ہے تعلیلات کی بحث میں. ماضی مجہول کی یہ بیع کے ماضی مجہول جس کے عین کلمہ میں واو یا ہو، تو وہاں پر کیا ہے چیزیں آ چکی ہیں. تو یہ بیع اصل میں بویع تھا، یا کی حرکت کو ما قبل کو ساکن کرنے کے بعد دے دیا گیا ہے تو بیع بن گیا. اس میں اور بہت ساری باتیں ہیں ڈیٹیل سے، وہاں پر ضروری ہے کہ وہاں پر پڑھا جائے. اس کے بعد یباعو ہے. یباعو جو ہے، یہ جو کلمہ ہے یباعو، اس میں بھی 8ویں قاعدے سے تعلیل ہوئی ہے اس کلمے کے اندر یباعو میں. اور یباعو کی جو اصل ہے یبیعو ہے. یبیعو جیسے یضربو آتا ہے، تو یباعو کی اصل ہے یبیعو، یضربو کے وزن پر. تو یبیعو ہے یہاں پر، یا متحرک ہے، اس سے پہلے ساکن ہے، اس لیے یا کی حرکت کو ما قبل کو دے دیا گیا، یعنی کہ با کو دے دیا گیا. اور اس کے بعد پھر یا ساکن ہو گئی. تو اب جب یا ساکن ہو گئی اور ما قبل فتح ہے، تو اس لیے اب یا کو الف سے بدل دیا گیا. تو وہی قاعدہ ہے کہ اگر واو اور یا متحرک ہوں، اس سے ما قبل ساکن ہو، تو یا اور واو کی حرکت کو ما قبل والے ساکن کو دے دیا جاتا ہے. اور پھر اگر وہ حرکت جو ہم نے ما قبل کو دی ہے وہ فتح کی ہے، تو یہ واو اور یا الف سے بدل جاتے ہیں. سیم چیز یہاں پہ ہوئی ہے یباعو میں. اس کے بعد ہے بیعن فہو مبیعن. مبیعن جو ہے یہاں پر یہ اس میں مفعول ہے، مبیعن. اور مبیعن جو اس میں مفعول ہے، تو ضربہ یضربو سے اس میں مفعول کیا ہے، مضروبن آتا ہے. ضرب یضرب ضربا فہو ضارب، وضرب یضرب ضربا فہو مضروب. تو مضروب یہ اس میں مفعول آتا ہے باب ضربہ یضربو سے، تو یہ تو مبیعن آ گیا ہے. مضروبن کے وزن پر یہ ہے نہیں، تو اس میں ہم کیا کہیں گے، پھر ہم اس کی اصل نکالیں گے. پھر جب یہ مفعول کے وزن پر نہیں بیٹھ رہا ہے اور اس کو مفعول کے وزن پر آنا چاہیے تھا، لیکن یہ مفعول کے وزن پر نہیں ہے، تو ہم کہیں گے کہ اس میں تعلیل ہوئی ہے، یہ معلل ہے، یعنی کہ اس کی شکل بدلی ہوئی ہے، یہ اپنے اصلی روپ میں نہیں ہے، اپنے اصلی حیت پر یا شکل پر نہیں ہے. تو پھر سوال ہوتا ہے کہ اس کی اصلی شکل کیا ہے. تو اس کی اصلی شکل ہوگی مبیعن. مبیعن یہ اس کا اصل نکلے گا.
مبیعن، ایک بار پھر سے، مبیعن کی اصل ہے مبیوعن، کلمہ مبیعن بولا جاتا ہے، مبیعن یا مبیعات اس کی جمع لاتے ہیں. تو یہ جو مبیعن کی جمع مبیعات، تو جو مبیعن کلمہ ہے یہ معلل ہے، اس کی اصل ہے مبیوعن. اچھا مبیوعن ہے، یہاں نیچے انہوں نے دیا ہوا ہے، اس کو میں دکھاتا ہوں. پھر یہ مبیوعن، یہ جو دکھ رہا ہے مبیوعن، یہی مبیعن کی اصل ہے. یہ جو مبیوعن ہے تو یہ مبیعن کی اصل ہے. اس میں کیا کیا گیا ہے، اس میں جب ہم پیچھے جو تعلیلات کی بحث آ چکی ہے، جو پھر بار بار ہمیں اسی تعلیلات کے جو قواعد جو پیچھے گزرے ہیں انہیں کی طرف بار بار ہمیں جانا پڑے گا، ہر قدم پر انہیں کی طرف جانا پڑے گا. تو مبیعون یہاں پر ہم دیکھتے ہیں قاعدہ نمبر 8 جاری ہوگا. قاعدہ نمبر 8 یہی ہے کہ اگر واو اور یا متحرک ہو اور اس سے ماقبل ساکن ہو تو اس واو اور یا کی حرکت کو ماقبل والے ساکن کو دے دیتے ہیں، ماقبل والے حرف کو جو کہ ساکن ہے دے دیتے ہیں. تو یہاں پر ہم نے کیا کیا کہ یہاں پر دیکھتے ہیں یا متحرک ہے، یا کے اوپر ضمہ ہے، تو اس یا اور اس یا سے پہلے والا حرف با ہے وہ ساکن ہے. تو کیا کیا جائے گا، اس یا کے اوپر جو ضمہ ہے اس ضمہ کو ہم پہلے والے ساکن حرف کو دے دیں گے، یعنی کہ با کو دے دیں گے. تو اس ضمہ کو ہم نے با کو دیا تو اب با کیا ہو گیا، مضموم ہو گیا. با مضموم ہو گیا، اور یہ جو یا ہے جس یا پر پہلے ضمہ تھا یہ یا ساکن ہو جائے گی. تو اب ما بو اس طرح سے ہو جائے گا، اور یا ساکن واو ساکن. تو یہاں پر دو ساکنین آ گئے، دو ساکن کا اجتماع یہاں پر ہوا، اجتماع ساکنین ہوا ہے، اور چونکہ اکثر پہلے ساکن کو حذف کر دیا جاتا ہے اس لیے اس یا کو یہاں سے کیا ہے گرا دیا جائے گا، کیونکہ دو ساکن کو ہم بول نہیں سکتے، پڑھ نہیں سکتے. تو یہ کیا ہے، یہ جو یا ہے جس کی حرکت ہم نے ماقبل کو دی ہے، اس یا کو ہم کیا ہے یہاں سے گرا دیں گے، حذف کر دیں گے. تو اس طرح سے کیا بن جائے گا، مبوعن ہو جائے گا، مبوعن یہ بنے گا آخر میں، یا کو گرانے کا مبوعن. اس میں پھر ایک چیز اور کام اور کیا گیا ہے، اور وہ یہ کہ یہاں سے جو حرف گرا ہے وہ یا ہے. تو بتانے کے لیے کہ یہاں سے جو حرف گرا ہے وہ یا ہے، تو کوئی ایسی نشانی ہونی چاہیے جو دلالت کرے کہ اس سے پہلے یہاں پر ایک یا تھی جو کہ گر چکی ہے. اور تو یا پر دلالت کرنے والی حرکت کسرہ ہی ہوتی ہے، کیونکہ یا سے پہلے کسرہ ہوتا ہے، اور الف سے پہلے فتحہ ہوتا ہے، وہاں سے پہلے ضمہ ہوتا ہے. اور یہ فتحہ ضمہ کسرہ یہ روپ ہے ایک، مطلب کہ یہ آدھا حصہ ان کو کہا جاتا ہے حرف کا. یعنی کہ الف کیا ہوتا ہے، یہ دو فتحہ سے مل کر کے بنتا ہے. ایک فتحہ ہے جیسے کا تا با، یہ کا تا با، تا کے اوپر فتحہ ہے، اس فتحہ کو اگر ہم ڈبل کر دیں گے تو وہ الف بن جائے گا، جیسے کتابا کتابا. تو یہ جو فتحہ ہوتا ہے یہ نصف الف ہوتا ہے. جو واو ہوتا ہے، یہ جو ضمہ ہوتا ہے یہ آدھا واو ہوتا ہے، اور جو کسرہ ہوتی ہے یہ آدھی یا ہوتی ہے. جی یہ سمجھ میں آدھی یا جیسے چھوٹی ای بڑی ای آتا ہے ہندی میں، تو اس طرح سے بالکل سیم اسی طرح سے چھوٹی ای بڑی. تو یہ یعنی کہ چھوٹا واو بڑا واو، اگر ہم اس کو دوسرے الفاظ میں سمجھنے کی کوشش کریں تو یہ جو ضمہ ہوتا ہے یہ چھوٹا واو ہوتا ہے، جو واو ہوتا ہے یہ تو بڑا واو ہے ہی، جو کسرہ ہے یہ چھوٹی یا ہے، اور جو یا ہے وہ تو بڑی یا ہے ہی، اور جو فتحہ ہے یہ چھوٹا الف ہے، اور جو الف ہے وہ تو بڑا الف ہے ہی. تو سمجھنے کے لیے اس طرح سے کہنے کا مطلب میرا یہ ہے کہ اگر دو فتحہ کو ملائیں گے تو اسے ایک الف بنے گا، دو کسرہ کو جوڑیں گے تو اسے ایک یا بن کے آئے گی، دو ضمہ کو جوڑیں گے تو اسے ایک واو بنے گا. تو یہ جو حرکت ہے تو یہ کیا ہے، یہ انہی کا ایک پارٹ ہے، انہی کا شارٹ فارمیٹ ہے، ان کا ایک چھوٹا سا ہی روپ ہوتا ہے. تو اسی لیے یا سے پہلے، یا کو ہم نے محذوف ہے، یا سے پہلے ہمیں بتلانا ہے کہ یا سے پہلے کوئی ایسی چیز لائی جائے یا آس پاس لائی جائے جو بتائے کہ یہاں پر یا گرا ہے. تو اس کے لیے سب سے بیسٹ طریقہ یہ ہے کہ کسرہ ہے، کسرہ بتاتا ہے. اگر کسرہ کہیں پر ہے اس کے بعد جو ہے کسرہ یا نہیں ہے تو دلالت کرتا ہے کہ یہاں پر کیا ہے، یا گری ہوئی ہے. تو یہاں پر کیا کیا کہ ابھی میں بتا رہا تھا، جو چیز میں نے یہاں پر سب سے پہلے تو بتایا کہ مبیوعن یا کی حرکت کو ماقبل کو دیا، پھر اس میں ایسا کرنے کے اس سے یا گر گئی، اور یا کے گرنے کے بعد پھر ضرورت پڑی کہ اب کوئی نشانی یہاں پر رکھی جائے جو بتایا کہ یہاں سے یا گری ہوئی ہے. تو انہوں نے کیا کیا ہے کہ پھر ایک کام اور کیا کہ با کو کسرہ کر دیا، یعنی کہ مبوعن میں با پر جو ضمہ تھا وہ ضمہ اب کیا ہے کسرہ سے بدل جائے گا، مطلب ایک ایسے کسرہ سے جو بتایا کہ یہاں سے یا گری ہوئی ہے. تو اب مبوعن میں جب با پر جو ضمہ ہے اس کے نیچے کسرہ لائیں گے تو اس کے بعد پھر واو ساکن ہو جائے گا، ماقبل کسرہ ہو جائے گا. تو پھر اب یہ واو ساکن کیا ہو جائے گا،
یا سے بدل جائے گا تو مبیون بن جائے گا۔ کئی سارے اسٹیپ ہیں، کئی سارے کام اس میں کرنے ہیں، پھر سے ایک بار بتا رہا ہوں کیونکہ یہی مین جو ہے آج کے درس میں جو یہ مین چیز اس کے بارے میں بتائی گئی ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ مبیعن جو آیا ہوا ہے اس میں مفعول، اس کی اصل ہے مبیوعن، یا متحرک ہے، ماقبل ساکن ہے، تو 8ویں قاعدے سے یا کی حرکت کو ماقبل کو دے دیا گیا، پھر یا اور واو کا اجتماع ساکنین ہوا تو اس یا کو کیا ہے گرا دیا گیا ہے، اور اس طرح سے کلمہ بن گیا مبوعن۔ اب چونکہ یہاں پر یا گری ہے تو یہاں جو ہے با کے اوپر پھر سے ایک کسرہ کو لایا گیا، یعنی کہ با کے اوپر جو ضمہ تھا اس کو وہاں سے ہٹا کر کے اس با کے نیچے کسرہ لگا دیا گیا ہے، تاکہ یہ کسرہ اس بات پر دلالت کرے کہ اس کے بعد کیا ہے ایک یا گری ہوئی ہے۔ تو جب با کے نیچے ہم نے کسرہ لگا دیا تو اب جو وہ واو تھا، واو ساکن ہے، تو واو ساکن اور ماقبل کسرہ، تو اس لیے کیا ہے اس واو کو یا سے بدل دیا گیا ہے، تو اس طرح سے مبیعن بن گیا ہے۔ تو مبیعن اس میں مفعول، اس کی اصل ہے مبیوعن، اور اس سے کیسے کیسے مبیعن بنا ہے یہ بات یہاں پر ابھی بتائی گئی ہے، یہی آگے آئے گا۔ تو یہاں پر جو ہے کہہ رہے ہیں کہ فَهُوَ مبیعن، تو اس میں مفعول کیا ہے مبیعن آئے گا۔ اچھا اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ الامر منہ بیع، امر کیا ہے بیع آئے گا، جیسے کہ تبیعو ہے، یبیعو ہے، اس سے تبیعو سے امر بنائیں گے، واضح تبیعو، تا کو علامت مضارع کو گرائیں گے، اس کے بعد آخر عین کو ساکن کریں گے، عین کو ساکن کریں گے تو اس سے پہلے جو یا ہے تبیعو میں وہ یا گر جائے گی تو بیع ہو جائے گا، آسان سا ہے امر۔ کہہ رہے ہیں کہ وَالنَّهْيُ عَنْهُ لَا تَبِعْ، یہ بھی آسان ہے۔ الظرف منہ مبیع، تو یہاں پر الظرف منہ مبیع یعنی کہ با یبیعو سے با سے ظرف کیا آئے گا مبیع آئے گا۔ یہاں پر دیکھنے والی بات ہے کہ یہ جو مبیع یہاں بھی مبیع ہے اور یہاں بھی مبیع ہے، تو یہ والا جو مبیع ہے یہ کیا ہے اس میں مفعول ہے، اور یہ والا جو مبیع ہے یہ کیا ہے ظرف ہے، مبیع کے وزن پر ہے مبیع، اور ظرف اگر فعل مضارع کے اندر عین کلمہ مکسور ہوتا ہے تو جو ظرف آتا ہے وہ کسرہ کے عین کلمہ کے کسرہ کے ساتھ آتا ہے۔ ظرف کے دو وزن ہیں، ایک مفعل اور ایک مفعل، جو ثلاثی سے اگر ہمیں بنانا ہو ظرف، تو یہاں پر جو ہے یہ مبیع آیا، اس کی اصل ہے مبیع مفعل، کیونکہ ظرف مفعل یا مفعل کے وزن پر آتا ہے ثلاثی سے، تو یہ مفعل کے وزن پر یعنی کہ مبیع۔ تو یہاں پر بھی کیا کیا گیا ہے، یہاں پر بھی وہی 8واں قاعدہ جاری ہوا ہے کہ یا متحرک ہے، ماقبل ساکن ہے، اس لیے یا کی حرکت کو ماقبل کو دے دیا گیا، اور یا کی حرکت کیا ہے کسرہ کی ہے، تو یہاں پر باب کسرہ ہو جائے گا اور یا ساکن ہو جائے گی، اجتماع ساکن نہیں ہے اس لیے یا باقی رہے گی، تو مبیع سے بنے گا یہ مبیع۔ والآلۃ منہ مبیع ومبیعۃ ومبیاع، اور اسی با سے اس میں آلہ کیا آئے گا مبیع مفعل مبیعۃ مفعلۃ اور مبیاع مفعال، تو یہ اس میں آلہ کے یہ 3 اوزان ہیں، مفعل مفعلۃ مفعال، تو انہی تینوں اوزان کے مطابق یہاں سے کیا ہے اسے اسم آلہ یہ تینوں آئے ہوئے ہیں، مبیع مبیعۃ مبیاع، وتثنیتہما مبیعان و مبیعان، اور ان دونوں کی تثنیہ یعنی کہ ظرف کی تثنیہ اور اسم آلہ کی تثنیہ، دونوں کی تثنیہ کیا آئے گی، ظرف کیا ہے یہاں پر مبیع ہے اور اسم آلہ کیا ہے مبیع ہے، ان دونوں کی تثنیہ کیا آئے گی، ظرف کی جب مبیعان یہ تثنیہ ہے ظرف کی، اور مبیعان یہ تثنیہ ہے آلہ کی، والجمع منہما مبائع، اور ان دونوں سے جمع کیا آئے گا مبائع و مباعی، مبیع جو ہے یہ جو ظرف ہے اس کی جمع کیا آئے گی مبائع آئے گی، اور اسے ہی یہاں پہ جو ہے مباعی، یہاں پہ مبیاع جو ہے یہ اس کی جمع ہے مباعی۔ اس میں کہ افعال التفضیل منہ ابیع، اس میں تفضیل افعال التفضیل یعنی اس سے مراد کیا ہے اس میں تفضیل، منہ یعنی کہ با سے، تو با سے اس میں تفضیل کیا آئے گا ابیع آئے گا، ابیع افعلو کے وزن پر، والمؤنث منہ بوع، اور اسی با سے اس میں تفضیل مؤنث کیا آئے گا بوع آئے گا، جس کا وزن ہے فعلہ، تو اس میں تفضیل مذکر افعلو ہوتا ہے، اور مؤنث اس میں تفضیل مؤنث فعلہ، اس میں تفضیل کی گردان پیچھے آ چکی، افعلو افعلان افعلون افاعلو یہ مذکر کی گردان ہے، پھر کہتے ہیں فعلہ فعلیان فعلیات فعل، تو یہ دوسری گردان ہے جو ہے مؤنث کی، تو کہہ رہے کہ بوع یہ فعلہ کے وزن پر ہے، تو اس میں تفضیل مؤنث بوع یعنی کہ فعلہ کے وزن پر آئے گا بوع آئے گا۔
وتثنیتہما ابیعان و بوعیان، اور ان دونوں کی تثنیہ یعنی کہ اس میں تفضیل مذکر اور اس میں تفضیل مؤنث کی تثنیہ ابیعان و بوعیان آئے گی۔ تو ابیعو کی تثنیہ کیا ہے؟ ابیعان ہے، اور بوعا کی تثنیہ کیا ہے؟ بوعیان۔ والجمع منہما ابیعون و ابائع و بویعون و بوعیات۔ عائشہ کریں کہ اسی جو ہے باء سے کہیں کہ باء سے اس میں تفضیل یا اسی سے قریب جو ہے اسی کو کر لیں، وہاں سے بھی ہو سکتا ہے، لیکن کہنا ہے کہ ومنہما، اچھا والجمع منہما، اور ابیعو اور بوعا ان دونوں کی جمع کیا آئے گی؟ تو ابیعو کی جمع آئے گی ابیعون اور ابائعو، دو جمع آئے گی، پہلی جمع مذکر ہے اور دوسری جمع، یہ پہلی جمع مذکر ہے، پہلی جمع سالم ہے اور دوسری جمع مکسر ہے، ابیعو و ابائعو۔ اور ایسے ہی بوعا کی جمع کیا آئے گی؟ بویعن و بوعیاتن، تو بویعن یہ جمع تکسیر ہے اور بوعیاتن یہ جمع سالم ہے، یعنی کہ جمع مؤنث سالم ہے، دونوں طرح کی جمع آتی ہے اس میں تفضیل کی۔ تو یہاں تک یہ بات ہو چکی اس گردان کے بارے میں۔ اس کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر کچھ بات بتا رہے ہیں، یہاں پر نیچے جو اسی گردانوں میں کچھ باتیں آئی ہیں ان کے تعلق سے کہہ رہے ہیں کہ اس باب میں اس میں ظرف اس میں مفعول کا ہم شکل ہو گیا ہے، یعنی کہ اس میں ظرف اور اس میں مفعول اس گردان میں دونوں ایک جیسے ہو گئے ہیں۔ جیسے یہاں پر اس میں مفعول کیا ہے، جیسے پیچھے میں نے بتایا اس میں مفعول کیا ہے؟ مبیعن، اور اس میں ظرف کیا ہے؟ مبیعن، تو یہ دونوں یعنی کہ اس میں مفعول اور اس میں ظرف دونوں ایک جیسے ہو گئے ہیں۔ تو یہی کہہ رہے ہیں کہ اس باب میں اس میں ظرف جو یہ اس میں ظرف ہے مبیعن، یہ اس میں مفعول کا ہم شکل ہو گیا ہے، یہاں جو اس میں مفعول ہے اس کا ہم شکل ہو گیا، یعنی کہ اسی کے مطلب ایک اسی کے جیسا ہو گیا ہے۔ جبکہ 8ویں قاعدہ سے عین کلمہ کی حرکت ما قبل کو دے دیا اور مفعول میں حرکت نقل کرنے اور عین کلمہ کو حذف کرنے کے بعد فا کلمہ کو کسرہ دیا اور اس کی وجہ سے واو کو یا کر دیا۔ یہ اس میں مفعول میں کہہ رہے ہیں کہ دونوں ہم شکل ہو گئے ہیں، لیکن کہہ رہے ہیں کہ اصل میں دونوں ہم شکل نہیں، اصل میں ایک جیسے نہیں ہے، صرف شکل میں ہے۔ اور اصل میں کیا ہے؟ یہ جو مبیون اس میں مفعول جو ہے اس میں بہت ساری تبدیلیاں لائی گئی ہیں، بہت ساری، اس کے اصل کچھ اور ہے تو دیکھنے میں لگتے ہیں، لیکن اگر ہم اس کے اصل پر جائیں گے تو دونوں الگ الگ ہیں، ایک نہیں ہیں، اسی لیے انہیں ہم شکل کہا۔ تو اس میں مفعول کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ اس مفعول میں کیا 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 گیا ہے، اور ابھی میں نے اس چیز کو بتایا ہے پہلے، پھر دیکھتے ہیں اس پہ پڑھ لیتے ہیں ایک بار جو ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ جبکہ 8ویں قاعدہ سے عین کلمہ کی حرکت فا کلمہ کو دے دیا، 8ویں قاعدہ سے عین کلمہ کی حرکت کو فا کلمہ کو دے دیا، یہی والا جو میں نیچے دیا ہے اسی کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ 8ویں قاعدہ سے عین کلمہ کی حرکت فا کلمہ کو دے دیا۔ تو عین کلمہ اس میں یا ہے اور فا کلمہ با ہے، تو بیعن جیسے کہ بیعن آتی ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ جبکہ 8ویں قاعدہ سے عین کلمہ کی حرکت فا کلمہ کو دے دیا، یہاں فا کلمہ کو دے دیا اور مفعول میں حرکت نقل کرنے اور عین کو حذف کرنے کے بعد فا کلمہ کو کسرہ دیا، اور اس کی وجہ سے یہ جو بات یہاں پر بتا رہے ہیں کہ جبکہ 8ویں قاعدہ سے عین کلمہ کی حرکت فا کلمہ کو دے دیا، تو یہ یہاں تک بات دونوں پر فٹ ہوتی ہے، ظرف پر بھی فٹ ہوتی ہے اور اس میں مفعول پر بھی فٹ ہوتی ہے۔ یہ دونوں چیزیں کیا ہے؟ دونوں میں کی گئی ہیں، ظرف میں بھی یہی چیز کی گئی ہے اور اس میں مفعول میں بھی کی گئی ہے، اور اس کے علاوہ اور دوسرے بہت سارے سیکھیں وہاں بھی کیا ہے، یہ 8ویں قاعدے سے یہ کام کیا گیا ہے۔ تو وہی بات کریں کہ جبکہ 8ویں قاعدہ سے عین کلمہ کی حرکت فا کلمہ کو دے دیا، جیسے کہ ظرف میں بھی ہے یہ چیز اور اس میں مفعول میں بھی ہے، اور مفعول میں یعنی کہ مفعول میں ایک کام اور کیا گیا، اس میں ایک اضافی کام کیا گیا، کہہ رہے ہیں کہ اور مفعول میں حرکت نقل کرنے اور عین کلمہ کو حذف کرنے کے بعد فا کلمہ کو کسرہ دیا۔ تو مفعول میں کیا کیا گیا ہے کہ حرکت یہاں پر یا کی حرکت ما قبل کو نقل کی گئی، ما قبل عین کلمہ کی حرکت فا کلمہ کو دے دیا، اور مفعول میں حرکت نقل کرنے اور عین کو حذف کرنے کے بعد جی، تو مفعول میں حرکت نقل کرنا یہاں پر جو ہے یا کی حرکت ما قبل کو دے دی گئی، یعنی کہ با کو دی گئی، اور اس کے بعد ایک اور کیا گیا ہے، اور عین کلمہ کو حذف کرنے کے بعد، اور پھر عین کلمہ کو یعنی کہ یا کو کیا ہے گرا دیا گیا ہے اجتماع ساکنین کے بعد، اور فا کلمہ کو کسرہ دیا، یعنی کہ اور اس کے بعد پھر کیا ہے فا کلمہ کو یعنی کہ جو با ہے اس کو کسرہ دیا اور اس کی وجہ سے واو کو یا کر دیا، اور جب فا کلمہ کو کسرہ دیا تو اب جو ہے وہ واو جو تھی وہ یا ہو جائے گی۔ یہی بہت ہی اختصار سے انہوں نے اسی بات کو بتایا ہے جو بات ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے ہی کافی ڈیٹیل سے اس مثال کو سامنے رکھ کر کے سمجھائی تھی، وہی سیم چیز ہے، بس تھوڑا سا انہوں نے مختصر کر دیا ہے کہ مطلب جس سے تھوڑا سا سمجھنے میں پریشانی ہو رہی ہے، لیکن بات یہی ہے جو ابھی میں نے بتائی، یہی بات یہاں پر دھیان میں رکھنے کی ہے۔ کریں کہ اس میں ظرف بھی مبیون ہے، یہاں پر جو اس میں ظرف ہے وہ بھی کیا ہے مبیون ہے، جو اصل میں مبیون تھا، یہ بھی میں پیچھے بتا چکا ہوں۔ کریں کہ اس میں ظرف با سے کیا آتا ہے مبیون آتا ہے، جو کہ اصل میں مبیون تھا، یعنی کہ مبیون یہ معلل ہے اور اس کی اصل ہے مبیعن، تو مبیعن اصل میں مبیعن تھا، اور اس میں مفعول بھی مبیعن ہے، اس میں مفعول بھی مبیعن ہے جو اصل میں مبیعن تھا، اور اس میں مفعول کا وزن بھی مبیعن یہاں پر آیا ہوا ہے اس کے اندر جو اصل میں مبیعن تھا۔
تو یہ چیز خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس جو یہ اجوفیائی باب ضرب ضربوں سے ہے، اس کے اندر کیا ہے 8واں قاعدہ لاگو ہوا ہے جہاں بھی لاگو ہوا ہے. اور اس کے بعد جو ہے اس میں جو مبیعن جو ظرف ایک نئی چیز یہاں پر آئی ہوئی ہے اس کے بارے میں کلام کیا گیا کہ مبیعن کی اصل مبیعن ہے اور یہاں پر یہ تعلیل ہوئی ہے، اور تقریباً چیزیں جو ہے وہی تقریباً جو پیچھے ہم پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں. پھر آگے والی چیزیں پڑھیں گے اگلے درس میں.